ضائع کرنے کا نہیں. شروع دیں گے سر کیا ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کل ہمیں غسل کے باب میں سے چند اہم مسائل اور فرائضات، سنتیں، واجبات اور غسل میں کیا فرض ہے، غسل کس چیزوں سے فرض ہوتا ہے، کس چیز سے غسل کرنا سنت ہے، ایسے چند چیزوں کو کل ہمیں دیکھیں. اسی طرح چونکہ جو ہمیں کل دیکھے اسی طرح باب غسل کے بعد باب وضو آتا ہے. باب غسل کے بعد باب وضو اس واسطے ضروری چونکہ جب انسان غسل کرتا ہے، غسل جسم کی طہارت، وضو کتابوں میں ہے کہ وضو انسان کی روح کی طہارت، تو اس واسطے وضو اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ غسل ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، آج ہمیں وضو کے چیپٹر دیکھیں گے کہ وضو میں کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہے اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. چونکہ آج کیا ہے عالم اسلام میں ہمارے پاس بہت سارے غلط فہمیاں ہیں کہ بھئی فلاں چیز سے وضو ٹوٹ گیا یا فلاں نہیں کرے تو چل جاتا ہے وضو میں، لیکن نہیں. وضو کے آج ہمیں کیا کیا وضو کس طرح سے فرض ہوتا ہے، ہمارا واجب ہوتا ہے، اور کب وضو کرنا سنت ہے، اور وضو میں فرائض کیا کیا ہیں، وضو میں سنتیں کیا کیا ہیں، وضو میں مستحبات کیا کیا ہیں، اس میں واجبات نہیں آتے، مستحبات کیا کیا ہیں، اور مکروہات کیا کیا ہیں، یہ سب دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے وضو کس کو بولتی ہیں؟ وضو بولتے ہیں انگلش میں ایولیوشن کو، یعنی جیسا کہ غسل کے بعد آدھے بدن کی طہارت ہوتی ہے. چونکہ آپ اس حصے کو نہیں صاف کرتے، مکمل اس حصے کو نہیں صاف کرتے، پیٹھ صاف نہیں ہوتی، آدھے غسل کو وضو بھی بول سکتے ہیں. تو نہیں صرف ہاتھوں کی طہارت ہوتی ہے، چہرے کی پاکی ہوتی ہے، کونیوں تک، پھر جو سو پیر کی کلائیوں تک کمپلیٹ ہوتی ہے. اچھا، تو پھر وضو کی نیت جو سو جیسے کہ آپ سب معلوم، اس سے معلوم پہلے معلوم ہوتی ہے، وضو کی نیت چھوٹی سی حد کبھی ہے. روایت نتوضا اللہ تعالی رفع للحدث واستباحۃ للصلاۃ، نیت کرتا ہوں میں وضو کی، نوایت ان اتوضا، میں نیت کرتا ہوں وضو کی، نوایت ان نیت کرتا ہوں میں اتوضا وضو کی، للہ تعالی اللہ کے واسطے، رفع للحدث بدن سے نجاست دور کرنے، واستباحۃ للصلاۃ تاکہ نماز مجھ پر فرض ہو سکے. نوایت ان نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں، اتوضا وضو کرنے کے لیے، للہ تعالی اللہ واسطے، و استباحۃ للصلاۃ تاکہ، اور رفع للحدث حدث مجھ سے دور کرنے، حدث بولتی ناپاکی کو، للہ تعالی رفع للحدث حدث کو دور کرنے، و استباحۃ للصلاۃ تاکہ نماز میں دوبارہ مجھ پر فرض کر سکے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب اس کے بعد ہمیں دیکھیں گے کہ وضو کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہی؟ اسے شکندہ بولتے ہیں، شکندہ بھی بول سکتی ہے، یعنی ٹوٹ جانے. بدن سے پیپ نکلنا، بدن سے پیپ نکلنا، پیپ یعنی مثال کے طور پر گندا خون جو پانی کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو انہیں پیلا رنگ کا یا کبھی کبھار ہرا رنگ کا ہو جاتا ہے. رنگ کی بات نہیں ہے، بس پیپ اگر بدن سے نکل رہا ہے. پیپ کیا ایسا ہے کہ پیپ بہنے کا حکم نہیں ہے، خون بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، خون کے قطرات کبھی نکل جانے سے وضو کبھی نہیں ٹوٹتا. مثال بعض وقت لوگوں کو دانت میں تکلیف رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھار دانت میں سے خون کے ایک آدھ دو قطرے نکل جاتی ہے کبھی کبھار، یا کہیں ایک دو زخم ہے، پمپلز ہوں گے، کیا کی ہو گیا ہے، اس میں سے اگر ایک آدھ دو قطرے اگر خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا تمہارا. خون کے بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے. خون اگر مسلسل آپ کا بہہ رہا ہے، ایک اسٹریٹ لائن میں اگر خون بہہ رہا ہے آپ کا، جب آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے. سمجھ آیا؟ لیکن پیپ ایسی چیز کہ جو تھوڑا سا بھی نکل جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. بہنے کی ضرورت، پیپ بہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیپ اندر بہت کچھ ہو کو باہر نکلتا ہے. پیپ اندر خون کے ساتھ پانی دونوں مل کو اندر بہت حرکات ہو کو پھر باہر نکلتا ہے اس پیپ. تو پیپ بس نکلنے سے، خون کا جسم سے بہنے سے، سمجھ رہی؟ اور اچھا، غسل کے بعد میں ہمیں کل کیا دیکھے تھے کہ احتلام ہونے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. یہ دیکھے تھے بدن کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے. اب احتلام کیا ہوتا ہے؟ بدن سے سفید رنگ کا چپچپی چیز نکل سے جس سے وضو انسان کا غسل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن
مرد کے جسم سے ایک اور قسم کی چیز جاری ہوتی ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، سمجھ رہی، وہ بھی چپچپی رہتی ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے وہ بھی، سمجھ رہی، جسے دیکھو جو وائٹ سفید رنگ کی رہتی ہے اسے منی کر کو بولتی ہے، جو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کبھی کبھار وہ انسان سے نکل جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے کبھی کبھار، سمجھ رہی، یا بعض وقت کیا ہوتا ہے کبھی مرد ایک عرصے سے شوہر سے گفتگو کر کو نہیں تھا، فون پہ کبھی بات کرے تو بدن سے وہ خارج ہوتا ہے، یا کبھی کبھار کچھ ذہنی خیال سے کبھی نکل جاتا ہے، تو جب وہ ٹرانسپیرنٹ جسے مزی کہتے ہیں اردو میں، مزی، سمجھ رہی، کبھی اگر وہ ٹرانسپیرنٹ بدن سے خارج ہو، پانی جیسا چپچپا نکلتا ہے، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا تمہارا، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل ٹوٹ رہا ہے سو سفید رنگ کے خارج ہونے سے، سمجھ میں آیا، جب وہ سفید رنگ ہٹ کر ٹرانسپیرنٹ جب خارج ہوا، جب تمہارا وضو ٹوٹ رہا ہے، تو وضو ٹوٹنے میں کیا کیا دیکھیے، پیپ کا بس نکلنا، خون بہہ کر جانا، مزی کا دکھنا، مزی یا ٹرانسپیرنٹ یعنی پانی جیسا اعضائے تناظرہ سے دیکھنا، سمجھ رہی، پھر جیسا کہ اور منی بھی جو سفید نکلا اس کی وجہ سے بھی ٹوٹتا ہے، لیکن اس سے غسل ٹوٹیا سب سے پہلے، لیکن اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نکل رہا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ رہا ہے، صرف غسل آپ کا نہیں ٹوٹ رہا ہے، مثال، سمجھ رہی، اچھا، پھر اس میں نکلنا، پھر براز کیڑا، اچھا ہاں، اس میں ہمیں کیا بتا رہا، ہوا، بدن سے ہوا خارج ہونا، بدن سے ہوا خارج ہونا، گویا کہ اگر خیال بھی آیا ہو کہ خارج ہوا ہو جب بھی وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، بعض وقت کیا ہوتا ہے بدن سے ہوا اس طرح خارج ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور سے ہوا خارج نہیں ہوتی، بس آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے، وہ شبہ ہوتا ہے کبھی کبھار، سمجھ رہی، تو کیسا ہے اگر وہ شبہ بھی ہے جب بھی آپ کو وضو ٹوٹ جا رہا ہے، سمجھ آیا، یہ ایسی چیزیں کہ جس پہ آپ کو وضو فرض ہو جا رہا ہے، مکمل طور پر ٹوٹ جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ واجب ہے سو کر لیتے تو اچھا تھا، یہ ٹوٹ ہی جا رہا ہے، پیپ نکلنے سے، پیپ دکھنے سے، خون ظاہر ہونے سے، مزی یعنی ٹرانسپیرنٹ بنی یعنی سفید نکلنے سے، اور جو ہے سو پھر یعنی بدن سے ہوا خارج ہونے کے خیال سے بھی، ہوا نہیں نکلی آپ کے بدن سے لیکن آپ کو وہ تصور ہوا کہ شاید بدن سے ہوا خارج ہو جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے، سمجھ میں آیا، اچھا، پھر نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، نیند، اب نیند کے بارے میں مسئلہ کیا ہے، یہ آن لائن چونکہ سن لیں چونکہ اس پہ بہت اختلاف آج سمجھ گیا ہوگا، اگر انسان بیٹھ کر ہے، سمجھ رہی، کہ جس پہ پیٹھ کے پیچھے انسان کو ٹیکا یا سایہ نہیں ہے، یعنی پیٹھ کو آرام دہ جگہ نہیں لگتا ہے، تو اس وقت میں اگر بس انسان بیٹھے یا اونگ آ گئی، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا انسان کا، بس جھلکی لگ گئی، اونگ آ گئی، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کمر کو کوئی سایہ لگو ہے یا آپ زمین کو یا فرش کو چت لٹکو، یعنی اگر آپ لیٹ کو ہیں جب نیند لگی وضو ٹوٹ گیا، کمر کو کار میں بیٹھ کو تھے یا بس کہیں بھی ٹیکا لگا کو بیٹھ کو تھے، کمر کو ٹیکا لگنے سے، سمجھ رہی، یا کسی نرم جگہ پر بیٹھنے سے جو آرام دہ ہے، کیونکہ اگر آپ نیند میں خیال میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہی، تو اس واسطے اگر مثال طور پر آپ بیٹھ کو ہیں تو انسان جب بیٹھ کر رہتا تو خواب کی حالت میں نہیں رہ سکتا، خواب انسان اسی وقت کو دیکھتا ہے، سائیکالوجیکل انسان کا مائنڈ جب ہی ایکٹیو ہوتا ہے جب انہیں لیٹ کو رہتا ہے یا آرام دہ جگہ کو رہتا ہے، بیٹھ کر اونگنے میں خواب نہیں آتا انسان کو، ہاں سب کانشیس مائنڈ سے کچھ سوچ سکیں گا لیکن خواب نہیں پڑتا انسان کو، شرط کیا ہے، خواب ظاہر ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے انسان کا، خواب کی حالت یعنی لیٹنے سے یا کچھ کمر پسا کر ٹیکنے سے جب ٹوٹیا وضو، سمجھ رہی، اور منہ بھر کر خے ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کر خے ہوگا یعنی کسی کو یا تو بد ہضمی تھی یا طبیعت کی ناسازگی تھی تو منہ بھر کر خے اگر رہا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کھانا بد ہضمی سے وجہ سے ایک یعنی کھٹی قسم کی ڈکار آ جاتی ہے مجھ سے جو بس گلے میں محسوس ہوتی ہے، ہوتا ہے نا ابھی کبھی کبھار کھٹی ڈکار آ جاتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا نہ روزہ ٹوٹتا اس سے، سمجھ رہی، بد ہضمی کی وجہ سے کبھی ڈکار ایسی نکل جاتی ہے جو آپ کے حلق کے حصے میں محسوس ہوتی ہے، کھٹاس محسوس ہوتی ہے اس کی، آپ نہ وضو ٹوٹیا آپ کا نہ آپ کا روزہ ٹوٹیا اس سے، کب ٹوٹتا ہے آپ کا وضو جب منہ بھر کر خے نکلے منہ میں سے، سمجھ رہی، آپ خے کر دیے جو منہ بھر کو آپ کا آگا، سمجھ رہی، جب آپ کا وضو مکمل طور پر ٹوٹ گا آپ کا روزہ بھی اس پر ٹوٹ گا، پھر انہوں کیا بتا رہی، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بس آپ کو چکر آ گئی، چکر آ جانے سے بھی وضو ٹوٹ جا رہا ہے، ہاں علماء کیا اختلاف فرماتی ہیں اس میں کہ اگر چکر آ کر آپ گر گئے تو وضو مکمل طور پر ٹوٹ گا، دوبارہ وضو کرنا فرض تھا، لیکن بس اگر چکر آئی بس یعنی ذہن بس چکر کھایا آپ کا، نکو یہاں پڑھتے بڑی صاحب آپ بس ذہن اگر چکر کھایا آپ تو آپ پر وضو واجب ہوا، سمجھ میں آ رہا ہے، مثال کے طور پر میں تھکا تھا، تھکان بہت ہو گئی تھی، بس دماغ سے چکر آیا میرا،
تو اس وقت کو غسل واجب نہیں، وضو واجب ہوا، سو فرض نہیں ہوا. فرض اس وقت پر ہوتا کہ اگر چکر کھانے سے میں گر جاتا، چکر کھا کر اگر میں گرا مجھ پر وضو فرض ہوا، بس دماغ میں چکر محسوس ہوئی تو بس میرا وضو مجھ پر واجب ہوا. سمجھ رہی؟ ہاں، اور مست ہو جانے سے بھی وقت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. مست دو تین معنی سے ہوتی ہے. زیادہ کھانا کھا لینا کہ جس سے سستاگی محسوس ہوتی ہے، پھر اس کھانے کی سستاگی کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. مثال، ظہر کی نماز ادا کر کے میں 4 بجے ظہر کی نماز ادا کرے تھے، 4 بجے ظہر کی نماز ادا کر کو اس وضو سے جا کو کھانا کھائے تھے 4 بجے، پیٹ بھر کو کھائے تھے، اتنا کھائے کہ مست ہوگا جسم، سستی آ جاتی ہے کبھی کبھار کھا لینے سے. اب اس حالت میں آپ دوبارہ وضو کرنا، کیونکہ جب انسان مست ہو جاتا ہے چاہے کھانے سے ہو یا نشیلی کسی پدارتھ سے ہو، نشیل یعنی زردے کے پان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہی؟ اگر آپ زردے کا پان کھائے کو ہی جس سے نشہ ہو رہا ہے، یا سٹا یا گانجا یا جو بھی ایسی چیز حرام غذائیں ہیں، یا حلال بھی اگر کوئی ہے، چونکہ کھانا پینا حلال ہے، زیادہ کھانا پینا بھی نشہ پیدا کرتا ہے، تو وہ بھی آپ کے وضو کو توڑ دیتا ہے. لیکن ایک سب سے اہم نقطہ جو اس کتاب میں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچی غذا کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال، کنکڑی یا پھر کچی چیز، مثال کے طور پر تمہیں کیا کھائے، نہیں کریلا کھائے، کچا کریلا کھائے، یا کچے کریلے کا سوپ پیے، یعنی ترکاری جو بھی ہے کچی فارم میں اگر ہے، اگر اس کچی چیز کو تمہیں کھائے تو آپ کا وضو ٹوٹا. اگر پکی ہوئی ہوتی تو کھانا جائز ہے. سمجھ رہے؟ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ جو ترکاری ہے، ویجیٹیبلز ہیں، ان میں جرمس ہوتی ہیں، بیکٹیریاز ہوتی ہیں جو کچے فارم میں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جب تک انہیں پکتی نہیں. سمجھ رہی؟ حتیٰ تحرمہ، جب تک انہیں پاک نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کو جائز نہیں ہے. مطلب ہر ترکاری، ہر سبزی کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کچی ہے. یہ کبھی سن کو نہیں دیں گے تمہیں. مثال کے طور پر میں کریلے کا جوس پی لیا، کچے کا نہ پیتی ہے، پکے ہوئے نہیں پیتے، کریلے کا جوس پی لیا تو میرا وضو ٹوٹا، کیونکہ کریلا کچا تھا، پکا ہوا نہیں تھا. ہاں، اگر آپ تمہیں کریلے کی بھجی کھا رہی یا کریلے کو تل کو کھا رہی، جب اس وقت پر آپ کو وضو نہیں ٹوٹیا، کیونکہ وہ پکی ہوئی اشیاء، ہر کچی اشیاء سے وضو ٹوٹتا ہے، پکی ہوئی سے نہیں ٹوٹتا. اور عورت کو، نامحرم عورت کو دیکھنے سے کچھ شہوت طاری ہونا، یعنی نامحرم کو دیکھ کر بھئی یہ عورت اچھی ہے، یا ذہن میں ایسا کچھ خیال آنا، یہ خیال بھی آپ کے وضو کو فاسد کرتا ہے. سمجھ آیا؟ یہ ذہن سے آپ کے خیال کو انہیں توڑ دیتے ہیں. اچھا، اور روایتوں میں کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے. خیر دوسروں کو دیکھا تو وضو ٹوٹتا ہے، سو بے شک ہے، سمجھ نہیں؟ یا بھائی کی شرمگاہ تمہیں دیکھنے اگر غلطی سے اگر دکھ گئی تو وضو ٹوٹ رہا ہے تمہارا، سمجھ نہیں؟ اگر اپنی بیوی کی بھی اگر کوئی برہنہ دیکھ رہا ہے تو جب بھی وضو ٹوٹ رہا ہے انسان کا. لیکن علماء کا کیا اختلاف ہے؟ اگر آپ اپنی شرمگاہ کو دیکھیں، اپنے جسم کو اگر آپ برہنہ دیکھیں تو تمہارے پر وضو فرض نہیں ہوا تھا، وضو واجب ہوا تھا تمہارے اوپر. ضروری نہیں ہے، اگر کر لیا نہیں تمہارا تو بہتر ہے، تمہارے پر فرض نہیں ہوا وضو. اگر کیونکہ آپ اپنے اعضائے تناسلہ کو دیکھیں، اس سے وضو تمہارے پر فرض نہیں ہوا، اس سے وضو تمہارے پر واجب ہوا. کر لیے آپ بہتر ہے، اچھا تھا، رسول اللہ کا عمل تھا، کر لیتے. ہاں لیکن کوئی عذاب نہیں ہے اس پر. یہ مسئلہ بدن پہ برہنہ جب آپ تھے اس وقت پر اس اعضاء کو اگر آپ چھو دیے جب وضو ٹوٹ رہا ہے. وضو فرض کب ہوا؟ جب آپ اس مس کر رہی اس اعضاء کو. مثال، اگر آپ اس اعضاء کو اگر چھو دیے، کپڑے بدلتے تھے اگر اعضاء چھو دیے، سن رہی؟ ہاں، غسل کے بعد وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے مسائل نہیں بول رہا ہوں بابا، نماز کے وضو کے غسل بول رہا ہوں. جو غسل میں وضو ہے انہیں الگ وضو، انہیں الگ ہی وضو ہو، اس کے مسائل میں اٹاپ کرو. میں سو وقت بولوں جو غسل کا وضو ہے وہ غسل کا وضو، اسے مسائل نہیں ہے کچھ بھی. کہ تو برہنی ہو کو وضو کر سکتی ہوں، سوال کیا ہے اس کے بعد بھی نماز ادا کر سکتی ہے نا؟ کر سکتی نا. سمجھے بابا؟ میں جو وضو بول رہا ہوں وہ نماز کا وضو بول رہا ہوں. سو جو آپ بیٹھ کر وضو کر رہی، نوایت ان اصلی للہ تعالیٰ کی نیت سے نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، جو وہ نماز کی نیت کرے اس کا وضو بتا رہا ہوں. غسل کا جو وضو ہو رہا ہے وہ الگ ہوگا، وہ تو بغیر ٹوپی کی کرتے. اگر برہنہ بھی ہو گئے تو بھی وہ وضو چل جاتا ہے، بہتر نہیں ہے. اگر برہنہ بھی اگر آپ اس وقت پر ہیں تو جب بھی وضو آپ کا ہو جا رہا ہے. تو میں کیا بتاتا تھا؟ اعضاء کو خود کے دیکھ لینے سے وضو کرنا بہتر ہے،
لیکن اگر چھین دیے اپنے اعضاء کو آپ تو وضو تمہارا ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہی؟ ہاں لیکن علماء کیا ہے اختلاف بیان فرماتی، مثال کے طور پر اگر کوئی غلطی سے اعضاء اگر چھین گیا انسان اپنا، غلطی ہو گئی، لیکن اگر کوئی کھجلی کرے، کوئی کھجائے اگر اپنے اعضاء کو جب ٹوٹ رہا ہے تمہارا، ہاں کپڑے پہنتے تھے، غلطی سے اگر اعضاء کو ٹچ ہوا تمہارا ہاتھ، تو ہاتھ دھونا کافی ہے، نماز کے واسطے بس ہاتھ دھو لینا ہی کافی ہے۔ مثال نہالے گئے تھے، وضو کر لیے تھے، نماز پڑھے، لیکن باہر جا کو فارغ ہو کو دوبارہ وضو کر لے کو فارغ ہوئے، دوبارہ وضو کرے، لیکن بس آپ جب وضو کرے تو غلطی سے آپ کا ہاتھ جیسا آپ کے اعضاء تنازلہ کو لگا، لیکن غلطی سے، لیکن اس کا علماء اختلاف کیا بیان فرماتی کہ اس وقت پر آپ بس ہاتھ دھوئے تو کافی ہے، چونکہ آپ جو ہے سو ارادے سے ہاتھ نہیں چھوئے یا کھجلی نہیں کرے اس جگہ پر، اس وقت پر وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا جب تک اس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہمیں دیکھیں کیا کیا چیزوں کو فرض کس وجہ سے ہوا، پیپ کا دکھنے سے، خون کا بہنے سے، ہوا خارج ہونے سے بھی، ہوا کا خیال آنے سے بھی، نیند آنے سے، بستر پر لیٹ کر اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تمہارا، سمجھ رہی؟ غیر محرم کو دیکھ کر شہوت کا خیال آنے سے، سمجھ رہی؟ اپنی اعضاء کو مس کرنے سے، پھر جو ہے سو جسم سے سفید یا ٹرانسپیرنٹ دو قسم کے پانی ظاہر ہونے سے بھی وضو تمہارا ٹوٹ رہا ہے، سمجھ رہی؟ اور بدن پر یعنی جو ہے سو فارغ ہونے سے، یعنی جب پیخانے کو انسان جاتا ہے، یعنی جب پیچھے جب آپ بڑی حاجت کو جاتی ہے، وہ حاجت کو جانے سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے، پھر ہوگا وضو کی وجہ سے آپ بندے کا ٹوٹتا ہے۔ تو واجب کب ہوا کہ آپ جب بدن کو دیکھے اپنے، واجب ہوا تھا، کر لیتے تو بہتر تھا، وہ ایک واجبات میں محسوس کے۔ سنتوں میں غسل میں یعنی ورز یعنی سنت کب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا، کر لیا کرتے تھے، تو معلوم ہوا ہر نماز میں غسل کرنا بہتر ہے، وضو کرنا بہتر ہے، کیونکہ نبی کا عمل تھا، آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا لیکن کر لیتے تھے، ہاں مؤکدہ کر لیا کرتے تھے۔ ہاں ہمارے پاس لوگوں میں کیا اختلاف ہے، زیادہ ہنس دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن علماء کا کیا اختلاف ہے، اتنا ہنسنا کہ جس سے انسان کھانس کھانس کر تھک جائے، کبھی کبھار اس کا ہنسنا آتا ہے، کبھی کبھار کسی مذاق پر یا کسی چیز پر اتنا ہنسا ہوتا ہے کہ انسان ہنستے ہنستے پیٹ میں درد پڑ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس کیا کی بیٹھ کو ہنس دے، ابھی اب جاؤ وضو کرے گا، جو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وضو کر لے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹوٹ رہا اس وقت پر ہے جب آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے، ہنس 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 کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اس وقت پر وضو ٹوٹ رہا ہے تمہارا۔ سمجھ میں آیا؟ اب آئیے دیکھیں گے کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، اور مکروہات کیا کیا ہیں۔ کبھی کبھار وضو کر لے کو بھی ایسے کام ہمیں اگر کر لیے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز وضو کے فرائض میں اچھا دیکھو، وضو کے فرائض 4 ہیں، وضو 4 چیزوں سے بنتا ہے، اگر یہ 4 چیزیں ہو رہی ہیں تو وضو ہے، یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو وضو نہیں ہے۔ 4 چیز ذہن میں رکھو، اگر یہ 4 چیزوں پر آپ معمول عمل کر رہے ہیں تو آپ کا وضو ہو رہا ہے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز اچھا منہ کی صفائی، چہرے کی صفائی، اس طرح اس کان کی لول، اس حصے سے اس حصے تک، اور ادھر سے ادھر تک، اتنے حصے کی صفائی اگر نہیں ہوئی ہو تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ فرسٹ چیز ہوئی چہرے کی مکمل صفائی، منہ کے ساتھ، یعنی کلی بھی اگر آپ نہیں کیے تھے تو میں بولا تھا غسل بھی نہیں ہوتا، اسی طرح وضو بھی نہیں ہوتا، تو کلی کے ساتھ ساتھ چہرہ، یہ دو ملا کے ایک ساتھ، چونکہ منہ حصے کے چہرے کا اتنا حصہ ہے، تو کلی کے ساتھ اگر منہ نہ دھوئے تو وضو نہیں ہوا۔ پہلا چیز منہ اور چہرہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک کا دھونا، اگر کونیوں تک آپ دونوں ہاتھوں کو نہ دھوئے، غلطی سے اگر مس ہوگا یا کوئی حصہ یہاں بچ گا، جب بھی آپ کو وضو نہیں ہوا، آپ ری اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہی؟ پھر تیسری چیز مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، اور سر کا مسح 1/3 فرض ہے، یعنی اگر میں پگڑی کو اٹھایا تو جو میرے پیشانی پر اتنے بال دکھ رہی اتنا مسح کرنا فرض ہے اس بندے پہ،
سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر اگر ہم کو امامہ باندھی ایک پگڑی پہن کر ہوں کہ جس کو کاڑنے میں اور دوبارہ باندھنے میں تکلیف ہوتی ہے، نماز کا وقت فوت ہو جاتا ہے، اس وقت میں علماء کیا فرماتی، اتنا اٹھا لینا کہ جتنا وضو کے لیے کافی تھا. کتنا انگل؟ 4 انگل یا 3 انگل. یہاں چھی دینے سے بھی آپ کا وضو ہو جا رہا ہے کیونکہ اتنا ہی فرض ہے. بہتر ہے پورا سر کا مسا جو سنت. فرض تو بس یہ پیشانی کا اتنا حصہ، اس نے حصے پر ہاتھ پھیر دینا کافی ہے. اتنا حصہ ہاتھ پھیر دیے فرض ہوگا آپ کا وضو. سنت تھا پورا کر دینا. سمجھ میں آیا؟ تو اب 3 دیکھیں. چوتھی چیز جو ہے سو پیر اپنے ٹخنوں تک دھونا. پیر ٹخنوں تک. ٹخنا کس کو بولتی؟ یہ حصہ سمجھ رہی، جو گول بال لائک شیپ چیز ہے پیر کے اوپر تھوڑا سا، اینکل، انگلش میں اینکل بولتی نا، سمجھ رہی؟ تو پیر اینکلز تک دھونا یہ فرض ہے وضو میں. تو سب سے پہلی چیز ہمیں کیا دیکھیے؟ منہ اور چہرے کا دھونا. دوسرا ہمیں کیا دیکھے؟ کونیوں تک کا دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا. تیسرا ہمیں کیا دیکھے؟ 1/3 سر کا مسا، 1/4 سر کا 1/4 1/3 سر کا مسا. چوتھا ہمیں کیا دیکھے؟ پیروں کا اینکلز تک کا، گھٹنوں تک، یعنی پیروں کا ٹخنوں تک کا دھونا. 4 چیز سمجھ میں آ گئی. اب مثال کے طور پر اگر میں یہ کانوں میں انگلی کرنا بھول گا تو کیا میرا وضو ہوا نہیں ہوا؟ ہوا نہیں ہوا وضو میرا؟ اس میں واجبات نہیں، فرض ادا ہوگا تھا. اگر نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھو ہر چیز کو ثوابات ہیں. نماز کے 70 درجے ہیں، غسل کے 21 درجے ہیں، اسی طرح وضو کے 17 درجے ہیں. اگر آپ یہ چیزوں کو بھول رہی، جب آپ کو 17واں درجہ کا حق ادا نہیں ہوگا لیکن آپ کا وضو تو ہو جائے. وضو کے 17 درجے ہیں، بس ہاتھ پیر دھو لینا نہ ہے. وضو کے 17 درجے ہیں، 17 مراتب وضو کے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر پاکی صفی سے مسواک کے ساتھ فلاں عمل آپ کر رہی تو جب 17واں درجہ آپ کو مل رہا ہے، ورنہ بس وضو کے جیسا ہوگا. اچھا تو فرائضات تو دیکھ لینا آپ، 4 فرائضات آپ کو معلوم ہے. اب اس کے بعد ہمیں سنتوں کو دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں کرنا وضو میں سنت ہے، بہتر عمل. حاجی مولوی صاحب پہلے پڑھ لیں گے ذرا. سن رہی؟ تو سنت ہے وضو، یعنی وضو میں کیا کرنا سنت ہے. سب سے پہلی چیز وضو میں استنجا کرنا. استنجا کسے بولتی؟ ہاں جا کر آنے کو استنجا نہیں بولتے، اسے فارغ ہونا بولتے. استنجا کسے بولتے؟ پاکی. تو سب سے پہلی چیز یہ اعضاء کی پاکی اگر وہ ہے تو سنت. سمجھ آیا؟ استنجا پہلی سنت. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وضو سے پہلے تمہیں استنجا کرنے جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعضاء آپ کا صاف رہنا وضو سے پہلے. کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ کھڑے ہو کر وضو کرنا وہ سب آتا ہے ٹاپک میں بتاتا ہوں. وضو کے سنتوں میں، وضو کے مکروہات میں بتاتا ہوں میں کیا کیا ہے. پہلے ایک ٹاپک کمپلیٹ کر لیتا ہوں، 2 منٹ بتا دیتا ہوں. تو سب سے پہلی چیز استنجا، یعنی اگر یہ اعضاء آپ کا صاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو وضو کے دوران، وضو مکمل ہونے کے بعد پانی کو ہاتھ میں ایسا لے کر کچھ چھٹکے اپنی ہاتھ ڈال دیا کرتے، بس اس طور پر کہ اگر بدن سے طہارت چلی بھی گئی ہو تو واپس آ جائے. ایک سنت عمل تھا. وضو مکمل ہونے کے بعد میں، یعنی پیر بیٹھ کر دھو لینے کے بعد میں اسی طرح بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شکایت ہے کسی کو بھی خطرات نکل جانے کی، انہوں یہ کر سکتی کہ ہاتھ اچھا دھولے کو پانی رہا سر کا، اس اعضاء کو 3 بار چھڑک دینا اوپر سے. وہ چھڑک دینا آپ کو طہارت کی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو محفوظ رکھ دیتا طہارت سے. سمجھ میں آیا؟ اسے استنجائی بول سکتے. میری تو پہلا عمل رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ وضو سے پہلے فارغ ہویا کرتے تھے تاکہ اعضاء صاف ہو، نہیں تو بھی جا کر آتے تاکہ وہ اعضاء صاف رہے. تو سب سے پہلا عمل کیا ہوا؟ استنجا، یعنی اعضاء تناسلہ کی پاکی. دوسرا نیت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کیا کرتے تھے. کیا نیت کیا کرتے تھے؟ نوائت ان اتوضع للہ تعالی رفعا للحدث و استباحۃ للصلاۃ. نیت کرتا ہوں میں وضو کی اللہ واسطے، بدن سے ناپاکی دور کرنے، نماز پڑھنے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ نیت کرنا بھی سنت ہے، یہ دوسری سنت. پھر تیسری سنت بسم اللہ کہنا، یعنی بسم اللہ کہنا یا وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا. علماء کا چند اختلاف ہے کہ ہر اعضاء کے وقت بسم اللہ پڑھنا کیا نہیں.
لیکن بہتر نہیں ہے ہر اعضاء سے پہلا بسم اللہ پڑھنا. بہتر ہے اگر کمپلیٹ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ دی جائے تو کافی ہے سارے وضو کے لیے, کیونکہ بسم اللہ پہلے سارے وضو کے لیے کافی رہتا ہے. جی مول صاحب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تیسری چیز بسم اللہ پڑھنا. چوتھی چیز دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا. کلائی کسے بولتے ہیں؟ اینکل, کلائی یہاں تک دھو دینا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوتے تھے. فرسٹ کرے نا تمہیں, تو یہ سنت ہے. سو فرض یہاں تک ہے. سو جو پہلے آپ دھوئے یہ سنت میں شامل ہو. سمجھ میں آئی آپ کو؟ اچھا, پانچویں چیز مسواک کرنا. پانچویں چیز مسواک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی جیب میں, اپنی کیسے میں ایک مسواک رکھا کرتے تھے, جو ہمیشہ صبح اٹھنے کے وقت اور رات میں سونے سے پہلے اور ہر وضو سے پہلے اور ہر غسل سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جب انسان سو کر اٹھے, یاد رکھو یہ سب سے ضروری روایت ہے, ہر مسلمان مرد عورت سن کر رہنا یاد رکھنا. یہ جو مسائل سنتیں واجبات فرضائے بول رہے ہیں یہ عورتوں کے واسطے بھی نہیں, مرد کے واسطے الگ, عورت کے واسطے ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جب تم رات میں نیند سے بیدار ہو یا تم جب دن میں بیدار ہو, جب سو کر اٹھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ سب سے پہلے ناک کو 3 مرتبہ چھڑکو, یا ناک چھینکنا کہتے ہیں 3 مرتبہ. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ شیطان رات میں ہر انسان کی ناک میں جا کر آرام کرتا ہے, تو تاکہ جب تم صبح بیدار ہو اس کا اثر باقی نہ رہ جائے اندر, ناک کو اپنی چھنک دیا. سنت عمل کیا تھا؟ بستر سے اٹھنے سے پہلے نبی اٹھ کر پہلے ناک 3 مرتبہ چھنک دیا کرتے تھے, پھر 3 مرتبہ ہاتھ چہرے پر سے ہاتھ پھیر دیا کرتے, پھر مسواک کر کر دن کا شروعات آغاز کرتے. تو سنتیں معلوم ہوئی ہم نا. کیا معلوم ہوا؟ اٹھ کو بیٹھتے ہی بستر پر 3 مرتبہ ناک چھنکنا, ناک چھنک کر کم از کم چہرے پر سے ہاتھ پھیرنا, چہرے پر سے ہاتھ پھیرنے کے بعد مسواک کرنا. مسواک اٹھنے سے پہلے بھی سنت ہے, وضو سے پہلے بھی سنت ہے, غسل سے پہلے بھی سنت ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو آپ کو معلوم ہوا کہ پانچویں چیز مسواک کرنا. چھٹی چیز کلی کرنا. وضو میں بتایا تھا ہمیں جب آپ منہ دھو رہی تو سب سے پہلے کلی کریں, یعنی کلی دانت صاف کریں, اس میں مسواک آ گیا. کلی کرنا, اس میں دوسری سنت آ گئی, 2 سنتیں اس کے اندر آ گئی. پھر تیسری چیز غرارہ کرنا. 3 سنتیں بھی ایک عمل کے اندر آ گئی آپ کے. سمجھ آیا آپ کو؟ چونکہ 3 بار منہ میں پانی لینا, بس لے کو منہ میں پانی 3 بار تھوکنے سے بہتر ہے پہلی بار لے کر مسواک کر لینا, دوسری مرتبہ لے کر کلی کر لینا, تیسری مرتبہ لے کر غرارہ کر لینا. کیونکہ کلی بھی کرنا سنت, غرارہ کرنا بھی سنت, مسواک کرنا بھی سنت. اگر یہ 3 بھی عمل ہو گئے تو آپ کا وضو بہتر طریقے سے ہوگا. سمجھ رہی؟ تو بہرحال اس کے بعد ہر عضو کا 3 بار دھونا. ہر عضو کا 3 بار دھونا, یہ تو دھوتے سوچ سنت عمل. پھر اس کے بعد ناک دھونا, ناک اپنے صاف کرنا, ناک کی صفائی کرنا, یہ بھی سنت ہے. پھر اس کے بعد ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا. ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا, یعنی اگر آپ کے جو ہاتھ ہیں آپ اس میں خلال کرنا, پیروں کی انگلیوں میں ابھی آپ خلال کرنا. پھر اس کے بعد میں داڑھی میں بھی خلال کرنا. سمجھ رہی؟ 10ویں سنت داڑھی میں خلال کرنا. کسی کے اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں وہ خلال کریں, اگر اتنی بڑی ہے تو کم از کم اس پر سے ہاتھ پھیر لے بھی گا کر, چھوٹی ہے تو ہاتھ پھیرا لے, بڑی ہے تو خلال کر لے, یہ کافی. پھر اس کے بعد 11ویں سنت گردن کا مسح کرنا. گردن کا مسح کرنا یہ جو ہے سو 12ویں سنت. 13ویں سنت کان کا مسح کرنا, کانوں کا آپ مسح کیے, یہ بھی سنت. پھر اس کے بعد ہر عضو ہر عضو کو پے در پے دھونا, یعنی پہلے پاؤں ہوئے یا پہلے وہ گردن یا پہلے وہ نہیں, شروع سے لے کر آخر تک آنا کرنا بھی سنت ہے. پہلے ہاتھ دھوئے, پھر کلی کیے, پھر ناک میں پانی, پھر چہرہ, پھر کلائیوں تک ہاتھ, پھر چہرے کا مسح, پھر کانوں کا, پھر گردن کا, پھر پیروں کا دھونا. یہ پے در پے دھیرے سے دھیرے یہ کرنا بھی سنت ہوا. سمجھ میں آیا؟ ترتیب سے دھونا. تو یہاں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ وضو کی 14 سنتیں ہیں. وضو کی 14 فرائض کہتے ہیں, سنتیں 14. وضو کی 14 سنتیں ہیں. اب اس میں مستحبات بھی ہیں کہ اگر آپ کر لیے تو اچھا ہے. سنت عمل بہت ضروری بھی عمل ہے کیونکہ رسول اللہ کا عمل ہے. مستحبات
یہ کبھی کبھار رسول اللہ کیا کرتے، کبھی وقت نہ ملا تو نہ کرتے، یہ بہتر عمل خالی سمجھ رہے، مستحبات اس کو بولتے ہیں. مستحب کر لیے تو اچھا، ورنہ کوئی عذاب نہیں. یہ دیکھو بہت اہم چیز یہ مستحبات، کب کب وضو کرنا بہتر ہے، کن کن اوقات میں وضو کرنا بہتر رہتا ہے. سب سے پہلی چیز بعد کذب، اگر جھوٹ بول دیا ہے تو وضو کرنا سنت. رسول اللہ کا فرمان ہے اگر تم کسی سے غلطی سے جھوٹ بول دیو تو سب سے پہلے استغفار پڑھ لیں، مغفرت کے اپنے حق میں دعا کریں، اللہ سے توبۃ اللہ کریں، پھر وضو کریں. تو معلوم ہوا جھوٹ بولنے کے بعد وضو کرنا مستحب. جھوٹ بولنے کے بعد وضو کرنا مستحب. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ جا رہا ہے، جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن وضو واجب ہوتا ہے، سو فرض نہیں ہوتا. فرض بس تھوڑی چیزوں سے، زیادہ نہیں ہے. اچھا کہا کر ہنسنا، کہا کر ہنسنا، زیادہ ہنس دیے جب وضو کر لینا بہتر ہے. میں بولا سنت بتایا نا، انہوں مستحب کریم سے مستحب ہے کہا کر ہنسنا. عورت کو چاہے اپنی زوجہ ہو یا بہن ہو، اگر آپ یعنی چھی دیے چاہے چہرے پر ہو یا ہاتھ ہو، اس پر مس دینے کر اس کے بعد وضو کر لینا سنت ہے، بہتر سنت مستحب ہے. سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر آپ وضو کر کر ابھی آئے تھے، نماز کا وقت ہے، اگر آپ جو ہے سو آپ کی بہن آئی یا آپ کی بیوی آئی یا آپ کی ماں آئی یا آپ کی بیٹی آئی جو آپ کے واسطے محرم ہے، ان محرم رشتوں کو بھی اگر آپ مس کر دیے یا چہرے پر ہاتھ پھیر دیے یا ہاتھ میں ہاتھ ملا دیے تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹ رہا، لیکن دوبارہ کرنا بہتر ہے چونکہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، کوئی اس میں نیکی خرابی نہیں ہے. اچھا ہوتا اگر کر لیتے تو. سمجھ میں آپ کو؟ پھر اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. اونٹ کا گوشت، بیل کا نہیں، بکرے کا نہیں، نہ گدھے کا، نہ گھوڑے کا، وہ سب دوسرے باتیں تو چلتے بھی نہیں. سمجھ رہی؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، کر لیا جائے تو اچھا ہے. اور میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا اور پھر وضو کرنا بھی مستحب ہے. سمجھ میں آپ کو؟ مثال کے طور پر آپ میت کو غسل دیے، یہ آپ کو کام نہیں آئے گا لیکن اگر کبھی کام آئے تو بہت اچھا فائدہ مند ہوتا ہے. میت کو آپ غسل دے رہے تھے تو میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا بھی مستحب، میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا بھی مستحب. چونکہ وضو رہ کو میت کو غسل کرانا سو آپ غسل کر کو اسے غسل کرانا، لیکن اسے غسل کرا دینے کے بعد بھی دوبارہ غسل کرنا اچھا ہے، دوبارہ وضو کر لینا بھی اچھا ہے. یہ مستحبات کر لینے سے اچھائی ہے، ورنہ کوئی گناہ نہیں. چھٹکوں کی بات نہیں ہے، وہ بس ایسی سنت ہے. اور ہر نماز کے وقت پر سنت، ہر نماز کے وقت پر وضو کر لینا بھی مستحب ہے. یعنی فرض نماز کے لیے فجر کی الگ وضو، ظہر کی نماز کے لیے الگ وضو. ایک وضو میں دن کی نمازیں گزاری جا سکتی ہیں، لیکن یہ نبی کا عمل نہیں تھا. ہمارے نبی کا جو عمل نہیں ہے وہ عمل کرنا ہمارے لیے غیر عمل ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. جو عمل تھا وہ عمل ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو بہرحال اس کے بعد میں ہاں یہ دیکھ لو، ایک بات دیکھ لو، اگر بیوی سے قریب ہونے کا مقصد منشا رکھتے ہیں جب بھی وضو کرنا بہتر ہے، اور جنابت کے غسل سے پہلے بھی وضو کر کر پھر غسل کرنا بھی بہتر ہے. جنابت کا جب غسل کرتی، جو شادی شدہ افراد غسل کرتی جب، تو اس وقت پر انہوں قریب ہونے سے پہلے بھی وضو کرنا بہتر اور قریب ہونے کے بعد وضو کرنا بھی سنت. چونکہ وضو بعد میں جب غسل کرتی، جب بھی وضو ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اس سے پہلے وضو کر لینا بھی سنت ہے. سنت ہی مستحب ہے، میں معاف چاہتا ہوں، مستحب ہے. مستحب احتساب سے نکلتا ہے. احتساب یعنی کرنے میں اچھائی ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں. اٹ از اے گڈ ڈیڈ. اچھائی سے مراد گڈ ڈیڈ، ثواب. ثواب ہے، اس کا ثواب ہے آپ کا. اٹ از اے گڈ ڈیڈ، اف ڈن گڈ، ناٹ ڈن نو پرابلم. اچھائی ہوگی، اس میں بھلائی ہے. اور ہر کھانے پینے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے.
آپ کھانا کھا لیے تھے، کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن مستحب ہے وضو کر لینا. اٹ از گڈ اف یو ڈو وضو آفٹر ایٹنگ فوڈ. بہرحال کلیئر. وضو کی حالت میں ہوتا ہے. اور حدیث شریف پڑھنے سے پہلے بھی وضو کرنا بہتر ہے. کوئی حدیث سننا یا سنانا، ان سے پہلے بھی وضو کرنا بہتر ہے. اور ایک بہت اچھی چیز لکھی انہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے. رسول اللہ کا نام لینے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے. ایک واقعہ اس کے دوران بیچ میں بتا دوں، چونکہ ٹاپک کے اس میں آئے. ایک بادشاہ تھے مصر کے ایک بادشاہ تھے. ان کی سلطنت میں انہوں کبھی ایک نقطہ سیر کو نکلے تھے، یعنی سیر و تفریح کو نکلے تھے، سلطنت کی سیر کرنے نکلے تھے. سیر کے دوران ان کا خیمہ لگا تھا کہیں. خیمہ لگنے کے بعد انہوں ایک سفر کو نکلے، تو پالکی میں تھے، کہیں نکلے تھے سواری میں. سامنے سے ایک کوئی فقیر آیا. فقیر آ کر بولا اے بادشاہ رک. ان کا پڑاؤ رکیا ان کا. سینک تھے، سپاہی تھے، آئے اسے ہٹائے. بادشاہ بولے کہ نکو لیٹ ہم کم، آنے دو، میں سے بات کرنا چاہتا ہوں. فقیر تو فقیر بادشاہ کے قریب آیا. بادشاہ نیچے اتریا. اے فقیر کیا ہوا، مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو فقیر بولیا کہ اے بادشاہ میں تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں. اے بادشاہ میں تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں. بادشاہ کیا کیا، اسی وقت فوراً جھاڑوں کے سائے میں جا کر کچھ دیر بعد دوبارہ آ کر کے جس میں بدن بھیگا ہوا نظر آیا، پھر دوبارہ کہا میرا نام محمد بن باسط ہے. تو جو فقیر تھا، فقیر بولے کہ تم تھوڑی دیر بعد آئے، فوراً جواب بھی نہیں دیے، ایک عرصے بعد تم واپس آئے، پھر اس میں حکمت کیا ہے؟ بادشاہ فرماتا ہے کہ میرا نام چونکہ نبی کا نام کے پر مجھے نام رکھا گیا، میں بادشاہ چونکہ دینی مراسم کو جانتا ہوں، یہ خود پر جائز نہیں سمجھتا کہ میرے نبی کا نام بغیر وضو کے لوں. تو میں گیا، جا کر وضو کیا، پھر آ کر میرے نبی کا نام لیا، چونکہ وہ نام مجھے بھی رکھا گیا. تو پھر جو فقیر تھا، ہاں میں فرشتہ ہوں جو تجھے آسمانے آیا. ایک بادشاہ کو وہ عقل تھی کہ نبی کا نام لینے سے پہلے وضو کرتا تھا. تو مستحب ہے نبی کا نام لینے سے پہلے وضو کر لینا. تو مطلب کچھ تقریر سے جانے سے پہلے، کیونکہ تقریر میں آپ نبی کا نام لیں گے، حدیثوں کو بیان کریں گے، تو اس سے پہلے مستحب ہے. نکاح پڑھانے سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے. نکاح کوئی فرد پڑھا رہا ہے، اس سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے، اچھا عمل ہے. پھر زیارت کو جانے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے. زیارت کو اگر آپ جاری اس سے پہلے وضو کرنا اچھی چیز ہے. اگر وضو نہ ہو، دیری ہو گئی ہے، تو اگر جسم کی طہارت ہے تو کافی. مثال کے طور پر اگر وقت ہوگا تھا زیارت کا، پورے لوگ جمع ہو گئی، آپ ہی کا انتظار ہے، اس وقت پر وضو کر کر بیٹھ کر دیری کرنے سے بہتر اگر جسم کی طہارت ہے چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس وقت پر وضو کرنا مستحب ہے، فرض بھی نہیں ہے، مستحب ہے، کر لینے سے اچھائی ہے. پھر اس کے بعد انہوں کیا بتا رہی، کتاب شرعی کو چھینے سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے. کتاب شرعی یعنی دینی کتابوں کو، مسئلے مسائل کی کتابوں کو. قرآن چھونے سے پہلے تو ہونا سوچ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا یمسوہ الا المطہرون، کہ نہیں چھیتے اس کو سوائے اس کے جو پاک ہیں. قرآن کی آیت یہ لا یمسوہ الا المطہرون، کہ نہیں چھیتے اس کو وہ جو پاک نہیں ہے. تو قرآن چھینے سے پہلے وضو تو ضروری ہے ہی ہے. یہاں تک ہے کہ قرآن کے جلد کو چھینا بھی جائز نہیں ہے بغیر وضو کے. قرآن تو قرآن کی اگر کہیں جلد بھی پڑی ہوئی ہو تو علماء فرماتے ہیں قرآن کو چھینے سے پہلے وضو فرض ہے، لیکن اس کے جلد کو چھونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسی طرح کتب شرعی یعنی تفسیر، حدیث، ان کتابوں کو چھینا بھی مستحب ہے. سمجھ میں آیا؟ بہرحال اور عرفات مدینہ اور عرفہ، یعنی حج کے وقت میں عرفہ کا میدان آتا ہے. عرفے کا دن ہوتا ہے نا بھائی، عرفے کے دن جب کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھتی ایک سنت عمل ہو تو اس وقت پر وضو کرنا بھی مستحب ہے. تو ہمیں آج وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات دیکھیں. سمجھ میں آپ کو؟ اب آئیے وضو کی کراہت کو دیکھیں گے، کن کن چیزوں سے وضو آپ کا کراہت کے درجے پر چل جاتا ہے. کھڑے ہو کر وضو کرنا صحیح ہے اس وقت کہ جب جگہ کی پاکی نہیں ہے، یعنی کوئی کیچڑ ہے کہ جہاں بیٹھ کر وضو کرے تو چھینٹے اڑنے کا ڈر ہے، اس وقت پر کھڑ کر وضو کرنا بہتر ہے، ورنہ نہ کر رہے تو اچھا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ اگر زمین کی طہارت نہ ہو اس وقت پر کھڑے ہو کر وضو کرنا ٹھیک ہے،
بہتر بھی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے چل جائے گا. پھر اور آج عورتیں اپنے اوپر جسم پر نیل پالش لگاتی، سمجھ رہی ہیں آپ، نیل پالش لگاتی. تو علماء کا اختلاف یہ ہے کہ نیل پالش جب تک گھس کر نہ نکالے جائیں وضو اس وقت تک آپ کا نہیں ہوتا. نیل پالش پر وضو نہیں ہوتا. علماء یہاں تک سخت، لیکن چونکہ میری ماؤں بہنوں سب میرے سامنے سن رہی، ان کو ذرا میں سمجھا دی ہوں کہ یہاں تک علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی عورت یعنی نیل پالش لگا کر اگر فوت ہو گئی ہو، مر گئی ہو، تو اس کے جسم سے نیل پالش نکالے بغیر اسے غسل بھی دینا جائز نہیں ہے. سمجھ رہی؟ کیونکہ غسل کے لیے بھی نیل پالش نکالنا ضروری ہے. اب جب انہیں زندہ رہتے پر غسل نہیں کر سکتے نیل پالش کے ساتھ، اب اس کی مرنے کے بعد اسے غسل دینا صحیح ہے. تو معلوم ہوا کہ وضو نہیں ہوتا نیل پالش سے، غسل بھی نہیں ہوتا نیل پالش سے. ہاں عرق لگاتی عورتیں، عرق لگاتی یعنی براؤن، ڈارک براؤن کلر کا کلر لگاتی، جو تن مرد بھی لگاتی، اس میں حرج نہیں ہے. جو ناخن پر پرد جماتا ہے وہ وضو توڑ دیتا ہے. جو ناخن میں جم جاتا ہے یعنی عرق لگاتی، مہندی لگاتی، انہیں ناخن پر پرد نہیں جماتا، ناخن کو رنگ دیتا ہے. اسے انہیں جو ناخن کو رنگ دیتا ہے وہ جائز ہے، جو اس پر پرد جماتا ہے وہ ناجائز ہے. اسی طرح فاؤنڈیشن، کریم، کلر، میک اپ، اس کے ساتھ بھی وضو جائز نہیں جب تک اسے کھدیڑ کر آپ نہیں نکالتے. آدھا گھنٹہ ہوا میک اپ لگانے، اسی طرح آدھا گھنٹہ چھکا کر میک اپ نکالو، اس کے بعد وضو کرنا بہتر ہے. ہاں مرد حضرات بالوں کو کلر لگاتی، ہیئر ڈائی لگاتی، سمجھ رہی؟ بالوں کو ہیئر ڈائی لگانے سے بھی وضو نہیں ہوتا، کیونکہ ہیئر ڈائی بالوں پر پرت جما دیتا ہے. ناخن پر، جسم پر، بالوں پر، ان تینوں اعضاء پر اگر پرت جم جائے وضو نہیں ہوتا. سمجھ رہی؟ بدن پر کوئی اسٹکر ہے، اسٹکر نکالنا، ناخن پر نیل پالش ہے، نیل پالش نکالنا، بالوں کو کلر ہے، کلر نکالنا، ورنہ وضو نہیں ہوتا. آج کیا ہے، عید برات کے دن پر کلر لگا لیتی، جا کو نمازاں پڑھ لیتی. یاد رکھو اگر لگا لیے تو سب سے پہلے کھدیڑ کر نکالو، پھر وضو کرو، پھر اس کے بعد لگاؤ، چونکہ آپ کے اندر اعضاء بدن کے ابھی صاف نہیں ہے. مہندی جائز ہے کیونکہ مہندی بال کو رنگ تیسو، بال کے اوپر پرت نہیں جماتا. میں وہ انگلیوں کا مسئلہ بتایا تم نے. ہاتھ پر مہندی لگائی جائے تو ہاتھ رنگ چل جاتا ہے سو. اگر ہاتھ پر ٹیٹو ہوا تو ٹیٹو بھی نہیں ہوتا، چونکہ ٹیٹو بھی ایک پرت جماتا ہے سو آپ کے ہاتھ کے اوپر. جو بدن کے کسی بھی اعضاء پر چاہے بال، ناخن یا جسم پر پرد جمائے اسے نکال کر وضو کرے. جو ناخن، بال، جسم کو رنگ دے وہ جائز ہے. اور اس کا بھی کوئی سوال ہے؟ لپسٹک لگانے سے وضو نہیں ہوتا. لپسٹک لگانے سے نہ غسل ہوا نہ وضو ہوا. وضو کے بعد وضو کی حالت میں بچے لگا لے، وضو کے بعد کلمہ نہیں پڑھتے. وضو کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا پھر الم تری، دو آیتیں بھی روایتوں میں ذکر ہے. یہ دونوں پڑھنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے. پڑھ لیا جائے تو درست ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ وضو کے بعد انسان اپنے گناہوں کو جھڑاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فتویٰ دیکھو. ابو حنیفہ فرماتی کہ مائع مستعمل حرام، یعنی اگر میں وضو کیا تو میرا وضو شدہ پانی سے دوسرا بندہ وضو نہیں کر سکتا. آپ کو ایک زمانے کا سوچتے تھے کئی کو حرام رہیں گا، کئی کو حرام رہیں گا. ایک دن ابو حنیفہ کسی کے ساتھ بیٹھے اور تھے، وضو کر رہے تھے. دوران وضو جب انہیں وضو کر رہا تھا، اس کے جسم سے جو پانی ٹپک رہا تھا، آپ وہ دیکھ کر چیخ مارے، کہا صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، اے میرے نبی آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. جب آپ نے کہا تھا کہ مائع مستعمل حرام ہے، وضو شدہ پانی پینا حرام ہے، اس سے وضو کرنا بھی حرام ہے. آج میں نے دیکھ لیا، کیونکہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اب گناہ جھڑے ہوئے پانی سے دوسرا وضو کیوں کرے؟ کلیئر ہوا؟ کیونکہ میں وضو کیا تو میرے گناہ کا جھڑا ہوا پانی، آپ وضو کیے آپ کی گناہ سے جھڑا ہوا پانی، میں اس سے دوبارہ کیوں وضو کروں؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ وضو کے فوراً بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا اچھا ہے، کیونکہ میں کیا بتایا، اب آپ پاک ہوئیں، پاک ہونے کے بعد گواہی دینا اچھا ہے. تو ایسا انگلی آسمان کی طرف کر کو اچھا عمل، اچھا عمل. جو بندہ ہر وقت زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھ کر یا سن کر انگلی تشہد کرتا ہے، وہ بندہ وضو کے بعد بھی تشہد کرے، ہر وقت کلمہ سن کر تشہد کرے، ہر وقت کلمہ پڑھ کر تشہد کرے. اور وہی بندہ جب قاعدے میں بیٹھے تو انگلی اٹھا کر تشہد کرے. اس کی عادت ہو.
اس کی عادت اگر ہے تو وہ تشہد کرے. بیکار کا خالی نماز میں بیٹھ کر تشہد نہیں کرتے رہنا. جس کی عادت ہے زندگی بھر انہیں تشہد کرنا. میں اگر کہیں سے گانے وغیرہ غلطی سے سن لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. گانے وغیرہ ایسا گانا کہ جس میں خدا کی شان کی گستاخی ہو, کہ جس میں آج یعنی مثال کے طور پر آج ایسے ایسے گانے ہیں کہ مرد اپنی محبوبہ کے بارے میں بولتا ہے کہ میں تیرے واسطے فلاں کر دوں یا فلاں کر دوں, یا تو میرے واسطے میری زندگی ہے یا فلاں ہے یا کچھ بھی ہے. کفرانی کلمے سننے اور سنانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کفرانی وضو, کفرانی کلمے. اگر آپ بولے میں ادھر سے آیا ادھر سے گیا فلاں کام کیا فلاں کام کیا, یہ گانے میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بہتر ہے وضو کر لینا. لیکن کفرانی جملے خود کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہنے سے سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ کرنا واجب ہے. اس میں بیسن بیسن کر سکتے ہیں, کیا حرج ہے اس میں؟ اکثر آفس میں وضو کے لیے پیر اٹھاؤ, پیر اٹھا کر رکھو وضو, کیا کر سکتے ہیں؟ ریل میں ویسے نہ کر دیں گے. اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں ارے میرے بابا وہاں بیٹھنے کی جگہ تھی, پھر کیا کرتے ہیں تمہیں؟ آفس میں اسکول میں دیکھو لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب بیٹھنے کوئی جگہ نہیں ہے, جب جگہ بھی پاک نہیں ہے, کھڑ کر وضو کیا جا سکتا ہے. کوئی نل نیچے نہیں ہے تو تمہیں نل کی طرف جاؤ, ورنہ نل کو تو نیچے نہیں لا سکتے. بار بار پانی لگو پمپ فادر دین نہیں ہوتا. بہتر ہے پیر کو اس طرف لے کر چلے جاؤ. تو کلیئر ہوگا؟ احمد تمہیں کیا بھی پوچھیں؟ Except black, can we do hair color? ہاں Except black, can we do hair color? بلیک black نہیں, every color that forms layer on the hair is impermissible for wudu ablution. ہر وہ کلر گارنیئر کا رہو, کون سا تو بھی رہو, جو انسان کے بال پر پرت جما کر رنگائے جائز نہیں ہے. مہندی بدن کو رنگ دیتی ہے, بدن کے اوپر نہیں رنگتی, بدن کو رنگ دیتی ہے. یہ مہندی میں ایک ایسا کیمیکل ہے جو انسان کے جسم کو رنگتا ہے, اور یہ آج کل کے کیمیکلز بس اوپر ایک لیئر بناتے ہیں. براؤن, بلیک, گرے, بلو, کون سا کرتی کرو وضو نہیں ہوتا تمہارا. صرف مہندی نیچرل کلر. پوچھو جی بابا. اب تمہیں لوگوں کو کچھ پوچھنا چاہیے, آج کی کلاس سے پوچھ سکتی. ہمارے گھر میں جو عورت بچہ ہے وہ لپسٹک لگا لے, وہ روزے کی حالت میں ہے تو بہتر ہے. روزے کی حالت میں بن ٹھن سور کر رہنا مکروہ ہے. روزے کی حالت میں پاؤڈر لگا کر, نیل پالش لگا کر, عطر لگا کر, یا پھر سجنے سورنے کی زیورات کی چیزیں, سجنے سورنے کی چیزیں تھوپنے پوتنے سے یا آٹے تھوپ لینے سے منہ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ وضو روزہ پرہیزگاری کا نام ہے. روزہ صرف کھانے پینے کا پرہیز نہیں ہے, روزہ زندگی میں پرہیزگاری کا نام ہے. سجے سورے تو گناہ ہے, گناہ نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, کیونکہ روزہ پرہیزگاری کا نام. صوم یعنی پرہیزگاری. پرہیزگاری اختیار کرے تو خالی کھانے میں, رہن سلیقے میں نہیں. گناہ نہیں کرنا تو چپڑا نہیں میں سے گناہ نہیں ہے بھائی, کوئی حرج نہیں ہے, بہتر نہیں میں ہے, جب بولے تو میں کیا بولوں گا تو مستحب ہے, کر لیے تو اچھا ہے بھائی, ورنہ سب روزے کے 25واں ثواب پتہ نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک ثواب ہے. دیر آر کیٹیگری. مسجد میں لیٹ رہے تو کون سی صف میں جگہ ملتی ہے؟ سو پیچھے کی صف میں نہ, ٹائم سے ہے تو پہلی صف میں جگہ ملتی ہے. سو اسی طرح اچھا عمل ہے تو پہلی صف میں. شروعات کی کلاس میں جو حکم شریعت کا جو ٹاپک تھا, فرض کے بعد جو واجب کا ڈیفینیشن بولے تو وہاں پر ڈیفینیشن میں کیا معلوم ہوتا ہے, چھوڑے تو گناہ ہے, اتنا نہیں ہے, جو فرض کے چھوڑنے پر ہے اتنا نہیں ہے. تو اب یہ روزے میں جو بھی میک اپ وغیرہ کرتے ہیں, مستحب. روزے میں سجنا سورنا مستحب نہیں ہے, مستحب ہے نہ سجنا سورنا. مسجد کے درجے میں نہیں آتا وہ. نامحرم بھائی اگر دکھ گئے انٹینشنلی نو پرابلم. غیر نام محرم کو دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا, دیکھ کر شہوت طاری ہونے سے ٹوٹتا ہے. یعنی یہ عورت اچھی ہے, کیا خوبصورت ہے, یا بس ذہن میں اس کے بارے میں سوچتے رہنا, وہ آپ کے وضو کو مکمل طور سے توڑ دیتا ہے. کیا جی افراز, سمجھ میں آیا؟ ہاں, روزے کو بھی توڑتا ہے, وضو کو بھی توڑتا ہے. سنیں, اگر انسان بدن پر ٹیٹو لگا کر ہے
اور موت واقع ہو جائیں، علماء فرماتی ہیں کہ اس کے جسم کے اس حصے کو کھودیڑ کر ٹیٹو نکالو ورنہ اسے دفنانا جائز نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جو بدن پر ٹیٹو لگاتی ہیں اس کی موت کے بعد علماء فرماتی ہیں غسل کے جب وہ کھودیڑنا جب تک کہ کم نہیں ہوتا اس کا رنگ ورنہ اسے کفنانا دفنانا جائز نہیں۔ بال کا کلر لگا کے نہ نکلنے میں بہت وقت لگتا ہے، تو کیا کرنا؟ جان کر رہنا نا کہ پہلے نہیں لگا کر رہنا، پہلے وضو کر لو پھر لگاؤ۔ اب معلوم ہوگا نا اب تمہیں شام کو لگانے کا تو پہلے وضو کر لو پھر لگاؤ۔ اب کی بات نہیں کروں نا میں بتا رہا ہوں لانگ لائف کے زندگی بھر کے واسطے معلوم ہے پہلے وضو کر لو پھر لگاؤ۔ نہیں یار لگا کر وضو نہ کرو، وضو کر کر لگاؤ اگر لگانا ہے تو۔ جنرلی کلر جو بھی ہے جو بھی ذکر ہو رہا ہے کلر ہے کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ ایک بار لگا لے تو نہیں میں کیا بتا رہا ہوں اس کا اثر پہلی مرتبہ جتنا رہتا ہے دوسری مرتبہ تو زیادہ نہیں ہوتا اس کا اثر ہلکا ہو کو ہوتا ہے اس کا، جب چلتا ہے اثر ہلکا ہو کو ہے اس کا۔ اگر ہیئر کلر 2-3 بار 4 بار 5 بار گھس دینے سے ہلکا ہو گیا لائٹ ہو گیا جب جائز ہے، اس کی پرد کم ہو گئی ہے، تازے میں تو بالکل تازے میں بالکل وضو جائز نہیں ہے۔ اگر آپ لگا لیے تو کام ختم ہوگا، اچھا گھر میں آ کو گھس لیو ورنہ دوسری نماز جائز نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ رات کو کسی کے ولیمے میں گئے تھے، فل ہیئر کلر لگا کو گئے لیکن عشاء کی نماز پڑھ لیے تھے لیکن گھر کو آ کو فجر کی نماز نہیں پڑھتے صبح میں، تو بہتر ہے ولیمہ چھکانے کو آؤ یا جو دعوت ہے کمپلیٹ کر کر آؤ اور اچھا بالوں کو گھسو تاکہ پہلی پرد حتیٰ کہ کم ہو جائے، پھر وضو جائز ہے تمہارا۔ اور کچھ پوچھیں کون بھی سنیے، کسی کا بھی کبھی سوال ہے؟ فراز روز میں لگایا جائے ہلکا سا چپ ایک مرتبہ بدن پر لگانا کافی ہے، اسٹرانگ نہیں لگانا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یا پھر بسم اللہ پڑھ دینا؟ بسم اللہ کہنا کافی، بسم اللہ کہنا ہے۔ بسم اللہ کہنا کافی۔ اگر وضو کی نیت ہے نہیں بولا تو بھی ہاں اب ایک چیز کل ایک چیز میں یہ بتایا نہیں تھا، وضو کس پانی سے ہوتا ہے؟ ہر پانی سے تو نہیں ہوتا، وضو اس پانی سے ہوتا ہے کہ جس میں تغیر رنگ نہیں ہے، کہ جس کا رنگ بدلا ہوا نہیں ہے۔ وضو اس پانی سے ہوتا ہے کہ جس پانی کا تغیر مزہ نہیں ہو کو ہے، مزہ خراب نہیں ہو کو ہے۔ وضو اس پانی سے ہوتا ہے کہ جس کا تغیر یعنی سما بو تغیر نہیں ہو کو ہے، یعنی خوشبو خراب نہیں ہو کو ہے۔ تو معلوم ہوا جب وضو کرنے کسی حوض میں گئے یا کسی جگہ پر گئے، پہلے ہاتھ میں پانی لو، لے کر دیکھو رنگ اچھا ہے کیا، پھر منہ میں پانی لے کر دیکھو اس کا ٹیسٹ اچھا ہے کیا، پھر ناک میں سونگھ کر دیکھو اس کی خوشبو اچھی ہے کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں شامل کر دیے۔ اب اگر آپ وضو کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ میں پانی لیتی ہیں کلر دیکھنے، پھر کلی کرتی ہیں ٹیسٹ دیکھنے، پھر ناک میں چڑھاتی ہیں اس کی خوشبو دیکھنے۔ یہاں تک بھی اگر پاس ہوگا تو پورا وضو کرو، پاس نہیں ہوا تو دوبارہ کرو۔ اور میں جس کی داڑھی گہری ہے تو وضو کے دوران چہرہ دھوتے ہی خلال کر لیں، انگلیاں بھگا کر جہاں تک اندر جا سکیں خلال کر لیں۔ جڑوں تک بال کے جڑوں تک پانی جانا ضروری ہے؟ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہر طرح سے بھیگنا ضروری ہے ہر ایک بال جڑوں تک؟ نہیں وہ غسل میں ہے، غسل میں ہر بال بھیگنا، وضو میں اگر بالوں کی تھوڑی سطح تک پہنچ جائیں تو کافی ہے۔ چھوٹی داڑھی ہے تو پہنچنا، بڑی گھنی داڑھی ہے انہوں گھسلے بیٹھنا پڑتا بد میں، اس وجہ سے ایک بار پھیر کر بس ایسا 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 خلال کر لیں تو وضو ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوتا۔ کلیئر؟ غسل میں تو پوری داڑھی، غسل میں پوری داڑھی گھسنا، سو غسل میں بیٹھ کو 1 گھنٹہ ہوا تو بھی داڑھی گھسنا، تمہیں 1 گھنٹہ ہوا تو بھی عورتیں اپنے بال کو گھسنا۔ اور کچھ ہو تو پوچھو جی، وقت ہو رہا ہے۔ خلال ایسا کرنا یا پھر کچھ بھی یا ایسا یا ایسا کچھ بھی۔ بہتے ہوئے وضو میں بہتے ہوئے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، جمے ہوئے سے نہیں ہوتا۔ اس وقت پر کیا جا سکتا ہے جب تغیر رنگ نہیں ہے، تغیر بو نہیں ہے، تغیر مزہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کنویں میں آپ گئے، پہلے ہاتھ میں لے کر دیکھو رنگ اچھا ہے، پھر منہ میں لے کر دیکھو ٹیسٹ اچھا ہے، پھر ناک میں چڑھا کر دیکھو خوشبو اچھی ہے تو پھر چہرہ دھو کر مکمل دھو کر نکلتے۔ اگر وقت ہے تو دن پہلے کا ٹاپک کا ایک کوشچن نہیں آپ تو انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج وضو کے ٹاپک الحمدللہ شاید کلیئر ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے۔ وضو کے اتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں۔
वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं, 14 सुन्नतें हैं, मुस्तहिबात भी हैं और मकरूहात हैं, रंग लगाने से मकरूहात हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। बंद कर दियो कर दिया हाँ